السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میرے بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ کتنے دن ہم بستری نہیں کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے، کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے 1 مہینہ ہم بستری نہیں کرتا ہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے 2 مہینہ ہم بستری نہیں کرتا ہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ تو میرے بھائی نے یہ سوال کیا ہے، اچھا سوال ہے، کیونکہ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، ان کے پاس میں علم نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے طرح طرح کی خرافات میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے دور رہتا ہے تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی اصل کیا ہے، کیا شریعت میں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے 1 مہینہ یا 2 مہینہ ہم بستری نہیں کرے گا تو طلاق ہو جائے گی؟ تو میرے آقا کے دیوانوں، شریعت میں اس کی اصل موجود نہیں ہے، یہ بیکار بات ہے، یہ بکواس بات ہے، اور ایسی کوئی بات کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ طلاق نہیں ہوتی ہے جب تک شوہر اپنی زبان سے خود نہیں کہے گا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ تو میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ یہ طرح طرح کی خرافاتوں کو لے کر آتے ہیں کہ شوہر 4 مہینے تک اگر ہم بستری نہیں کرے گا تو طلاق ہو جائے گی، تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لیں گے، پورے ہندوستان کا آپ جائزہ لیں گے تو کتنے شوہر ایسے ہیں جو دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں؟ کوئی سعودی عربیہ میں کام کر رہا ہے، تو کوئی ہالینڈ میں کام کر رہا ہے، تو کوئی کویت میں کام کر رہا ہے، تو کوئی دبئی میں کام کر رہا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 4 مہینے تک اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اگر کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی سعودی عربیہ جاتا ہے، یا کوئی دوسرے ملک میں کام کرنے جاتا ہے تو کیا وہ 4 مہینے میں واپس آ جاتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ کتنے شوہر ایسے ہیں جو 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں آتے ہیں، تو کیا ان کی طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ان کی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے کتنے دن بھی دور رہے طلاق نہیں ہوتی ہے، چاہیں وہ ہم بستری کرے یا ہم بستری نہیں کرے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شوہر کے اندر ایسا عذر موجود ہے کہ وہ ہم بستری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی طاقت و قوت نہیں رکھتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ختم ہو چکی ہے، اس کے اندر یہ پاور ختم ہو چکی ہے، اس وقت اس شوہر کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ جی میرے دوستو، شوہر کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا، کیونکہ اگر وظیفہ زوجیت وہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس کے اوپر یہ شرط واجب ہو جائے گی کہ وہ اپنی بیوی کو ضرور طلاق دے گا۔ اور اگر یہ عذر اس کے اندر موجود نہیں ہے، اگر وہ کہیں پر کام کرنے کے لیے گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، طلاق نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر ایسا بولتے ہیں کہ 4 مہینے اگر شوہر اپنی بیوی سے دور رہتا ہے اور ہم بستری نہیں کرتا ہے، سہاگ رات نہیں مناتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اس کی کوئی اصل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ ہاں، میں ان شوہروں سے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا جو دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں اور 4 ایئرس کے بعد میں یا 3 ایئرس کے بعد میں یا 5 ایئرس کے بعد میں اپنے گھر پر واپس آتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، جو خلیفہ دوم ہیں، اور ان کا فرمان بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے
کیونکہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ جس طرح سے تم لوگوں کو میرے فرمان پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح سے میرے خلفائے راشدین کے فرمان پر بھی، ان کے حکم پر بھی عمل کرنا تمہارے اوپر یہ واجب ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے، کیونکہ جب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور آیا، اس کے بعد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور آیا۔ اور حضرت عمر کے زمانہ میں جب کوئی جنگ کرنے کے لیے جاتا تو جنگ میں جب صحابہ کرام جاتے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے لوگوں سے ایک بات ارشاد فرماتے کہ تم لوگ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیویوں سے دور مت رہنا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیویوں سے دور رہے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا طلاق ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے یہ دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر تم اپنی بیوی سے ہم بستری ضرور کر لینا، اپنی بیوی سے ضرور ملاقات کر لینا، تاکہ عورت گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے، عورت گناہوں میں ملوث نہ ہو جائے۔ کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی ملاقات نہیں کرتے ہیں، شوہر وظیفہ زوجیت ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ بشری تقاضے ہوتے ہیں، کچھ جنسی تقاضے ہوتے ہیں۔ جنسی تقاضے کو پورا کرنا بھی یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو اگر شوہر اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے، گمان ہے کہ آپ کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس میں چلی جائے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی مرد کے ساتھ میں ایسا ہو، مگر گمان ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس میں چلی جائے اور اپنی جنسی خواہشات کو اس سے پورا کروائے۔ اس وجہ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ تو میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے 4 مہینہ، 5 مہینہ یا 10 مہینہ دور رہتے ہیں وہ ایسا نہ کریں، یہ گناہوں کا سبب بنتا ہے، آپ بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہو اور آپ کی بیوی بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے اور آپ ایسی جگہ کام کریں جہاں سے آپ 4 مہینے کے اندر اندر آ سکتے ہیں، کیونکہ شادی کے بعد میں جنسی تقاضے کو پورا کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نکاح جیسی دولت عطا فرمائی ہے، نکاح جیسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کر سکے۔ اور شادی کے بعد میں اگر آپ اپنی زوجہ سے دور رہیں گے، اپنی بیوی سے دور رہیں گے تو گناہوں میں مبتلا ہونے کا زیادہ امکان رہے گا، اور اگر آپ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے تو آپ کا حشر بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا جب آپ کے پاس میں آپ کی بیوی تھی جس سے آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے تھے، تو آپ نے اپنی بیوی سے اپنی خواہشات کو پورا کیوں نہیں کیا؟ آپ گناہوں میں ملوث کیوں ہو گئے؟ آپ گناہوں میں مبتلا کیوں ہو گئے؟ یہ آپ سے میدان محشر میں سوال کیا جائے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، تمنا کرتا ہوں کہ 4 مہینے سے زیادہ آپ اپنی بیوی سے دور نہ رہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ رہیں گے تو آپ گناہ گار تو نہیں ہوں گے، مگر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے آپ کی بیوی کی کہ آپ اس سے ملاقات ضرور کریں، کیونکہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم سے بہت ہی زیادہ دور رہیں اور کئی سال کے بعد میں ہم سے ملاقات کریں۔ تو آپ کے اوپر
یہ واجب ہے، اور یہ بیوی کے حقوق میں سے سب سے بڑا حقوق یہی ہے کہ آپ وظیفہ زوجیت کو ادا کریں۔ اگر آپ وظیفہ زوجیت ٹائم پر ادا نہیں کرو گے، اور اگر بیوی نے اس پر ناراضگی کا مشاہدہ کیا، اگر بیوی نے اس پر ناراضگی کا مشاہدہ کیا، تو میرے آقا کے دیوانوں آپ گناہگار ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ بیوی کا حق ہے، آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ اس کے حق کو ادا کرو۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیویوں سے دور نہ رہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ کتنے دن ہم بستری نہیں کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے، تو بات یہی ہے، چاہے آپ 1 سال بھی ہم بستری نہ کرو، شرعی اعتبار سے طلاق نہیں ہوتی۔